اسلام کے مقدس شہزادوں، اسلام کی مقدس بیٹیوں، ماؤں بہنوں، تم بھی کان کھول کے سنو، تمہارا بھی کردار کیسا ہونا چاہیے، اور اسلام کی جیالو ہمارا آپ کا کیسا کردار ہونا چاہیے۔ ہم جب چلیں تو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ نبی کا غلام چل رہا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا نام محمد سلمان ہے، نہیں، ہمارے کردار سے ہی خوشبو آئے کہ یہ رسول پاک کا غلام ہے، ہمارا کھانا بتائے یہ رسول پاک کا غلام ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر تمہاری زمین نہر میں چلی گئی ہو، پیسہ اچھا آ گیا ہو، بیٹے تمہارا کما رہے ہو، پیسہ تمہارے پاس جمع ہو گیا ہو، تو اپنا پرانا وقت نہ بھولیں، خدا را اپنا پرانا وقت نہ بھولیں، وہ وقت بھی یاد رکھیں جو چھپر میں آپ رہتے تھے، وہ وقت بھی یاد رکھیں جب باجرے کی روٹی کھاتے تھے، گیہوں کی روٹی نہیں ملتی تھی، وہ وقت بھی یاد رکھیں، اسی کپڑے سے اسی صابن سے کپڑا دھویا جاتا تھا اور اسی صابن سے اللہ اکبر نہایا جاتا تھا، وہ وقت آپ نہ بھولیں۔ اللہ کی قسم، جب آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جب آپ کے پاس دو پہیوں کی سائیکل بھی نہیں تھی، آپ کو پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا، پگڈنڈی پہ آپ چلا کرتے تھے، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے تو پرانا وقت اپنا نہ بھولیں۔ اسلام کے مقدس جیالو، آپ اگر شادی کر رہے ہیں تو اسٹینڈنگ میں کھانا مت مانگیے، اگر آپ کا سمدھی آپ کو دے بھی رہا ہو تو اسے سمجھائیے یہ کھڑے ہو کے کھانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ سمدھی صاحب آپ کھانا کتنا ہی بڑا کر دو لیکن اسٹینڈنگ میں نہ کرو، بلکہ ہمیں بٹھا کر کے کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ اگر کہیں گے کہ ہمیں کھڑا ہو کر کے کھانا چاہیے، ہمیں اسٹینڈنگ میں کھانا چاہیے، ہمیں VIP کھانا چاہیے، تو دوسرے سمدھی کو جواب دینا چاہیے، سمدھی صاحب آپ دیندار نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن آپ کے پاس نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ VIP کھانا کھڑے ہو کے نہیں کھایا جاتا ہے، VIP کھانا وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر کے کھایا جائے، دسترخوان لگا کر کے کھایا جائے، ٹوپی نہ ہو تو سر پہ ٹوپی رکھی جائے، اگر ٹوپی بھی نہ ہو تو سر کو ڈھانپ کے رومال رکھ لیا جائے، لیکن سر ڈھانپ کے کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ VIP کھانا ہے، قسم خدا کی آج سمدھی صاحب استقبال کرتے ہیں، براتی جب بارات لے کر کے آتے ہیں انہیں کھڑے ہو کر کے ناشتہ دیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا سمدھی کھلا رہا ہے، اللہ اکبر ویڈیو بن رہی ہے، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم تو نبی کے غلام ہو، آج اگر تم نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر نبی کی شریعت پہ کون عمل کرے گا؟ تم بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر بیٹھ کے کون کھانا کھائے گا؟ تم اگر ننگے سر کھانا کھاؤ گے تو بتاؤ سر ڈھانپ کے کون کھانا کھائے گا؟ اگر تم ٹوپی نہیں لگاؤ گے تو بتاؤ پھر ٹوپی کون لگائے گا؟ اگر تم نبی کا لباس نہیں پہنو گے تو مجھے بتاؤ پھر نبی کا لباس کون پہنے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سمدھی صاحب، اگر آپ کے سمدھی دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے، پیسہ تو بہت ہے، ان کے پاس نبی کی تعلیم نہیں ہے، ان کے بچے ڈگری کالج میں تو پڑھے، ان کے بیٹے یونیورسٹیز میں تو آپ علم حاصل کر کے آئے، گریجویٹ بن کے تو آئے ہیں، ان کے پاس کرسیاں تو ہیں لیکن آیت الکرسی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ میسج دینا چاہیے، آپ کھڑے ہو کے کھانا نہ کھلائیں بلکہ آپ ٹوپیاں سلوا کے رکھیں، جیسے ہی باراتی آنا شروع کر دیں سب کو بٹھا دیں کرسیوں پہ، اور بٹھانے کے بعد جو باراتی ننگے سر ہو ٹوپی بانٹتے جائیں، براتیوں کے سروں پہ ٹوپی ڈالتے جائیں، کھانا کھلاتے جائیں۔ اللہ تیری بیٹی کی شادی سے اتنا راضی ہو جائے گا، جب تک بیٹی تیرے داماد کے نکاح میں رہے گی خوشحال رہے گی، غم سے دور رہے گی، اور اللہ تجھے بھی اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو اپنی بیٹی کی شادی نبی کی حدیث کے تناظر میں، سنت رسول کے تناظر میں کر کے تو دیکھ لے، جب تک دنیا میں رہے گا عزت دار رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں بتانا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں کہنا پڑتا ہے ہم نبی کے غلام ہیں۔ نبی کے غلام ہو تو چہرہ بتا دے، نبی کے غلام ہو تو آپ کا فیس بتا دے، نبی کا غلام ہو تو آپ کا چلنا بتائے، اور آپ اس انداز میں کہتے جائیں سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ جب نبی کو اعلیٰ اعلیٰ کہتے رہو گے، نبی کا میلاد کرتے رہو گے، نبی کا ذکر کرتے رہو گے، مدرسوں کی خدمت کرتے رہو گے، جب تمہارا جنازہ
استقبال کریں گے، میرا دیوانہ آیا ہے، میرا عاشق آیا ہے، چاہنے والا آیا ہے، منکر نکیر کہیں گے، پتہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، رسول پاک کہیں گے نکیرین اسے چھوڑ دو، یہ میرا غلام بن کے آیا ہے، اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ غلام کی زبان کہے گی انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کا۔ جی بے شک بے شک۔ نبی کے لیے جینا، نبی کے لیے مرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، ہوائی جہازوں میں جھول لیں، آپ لندن اور پیرس میں سفر کریں، لیکن آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، کروڑ پتی بن سکتے ہیں، جنتی نہیں بن سکتے۔ آپ اپنے علماء کی عزت کریں، آپ ان مدرسوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہیں۔ مجھے بتاؤ یہ مدرسہ اپنے سر پہ رکھ کے لے جائیں گے؟ ایک دن ایسا آئے گا نہ تم رہو گے، نہ ہم رہیں گے، نہ قاری صاحب رہیں گے، یہ مدرسہ رہے گا۔ جی جی بے شک۔ بولیے دین کا کام ہوتا رہے گا، اور جو بچے پڑھیں گے، جو لندن اور پیرس سے پڑھ کے آئیں گے، وہ تمہاری میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گے، لیکن یہ بچے جب یہاں سے فارغ ہوتی رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، میری اور تیری قبر پہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر دیں گے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا، اللہ جنتی بچھونا عطا کر دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو رنگی چال کیوں چلتے ہو؟ جب شادی ہوتی ہے تو نیتاؤں کو بلایا جاتا ہے، امیروں کے پرچے بنائے جاتے ہیں، ارے اللہ پردھان جی کا نام تو نہیں رہ گیا، اگر رہ گیا تو لکھ لے، ہاں لکھ لے، اور مدرسے کے بچوں کو بھول گئے، اور یہ میرے تمہارے مہمان نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دسترخوان تمہارا ہوگا، کھانا کھلاؤ گے، رسول اللہ ہم سے آپ سے راضی ہوں گے۔ جی بے شک۔ اچھا شادی میں تو بھول گئے، امام صاحب یاد نہیں رہا قاری شنوات، اور جب آیا تیجے کا نمبر، للہ رے سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کی دعوت کر کے تو یہاں کیوں نہیں بھول رہے ہو؟ حضرت چاہے ایک لقمہ لینا، اٹھا ضرور لینا۔ ارے بولو انصاف تو یہ ہے، انسانیت تو یہ ہے، جہاں یہاں یاد رکھ رہے ہو وہاں بھی سب سے پہلے یاد رکھو، سب سے پہلے یاد رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض کر رہا تھا بتانی نہ پڑے مسلمان ہے، ارے بتانی نہ پڑے مسلمان ہے، کردار بولے مسلمان ہے، چال بولے مسلمان ہے، ہمارا بولنے کا انداز تکلم اور جو گفتگو کا انداز وہ بتائے مسلمان۔ آج اتنا موٹے منہ کر کے ہم بولتے ہیں، اللہ تھوڑی عزت کیا دے دے، چچا سے بات بند، تاؤ سے بات بند، پڑوسی سے بات بند، امام صاحب سے بولنے تیار نہیں، کسی غریب سے بولنے تیار نہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے جو تو ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آیا بیٹے، ہو سکتا ہے تیرے تاؤ نے تیرے لیے مسجد میں دعا کی ہو، تاؤ کی دعا کی برکت سے اس مقام تک پہنچا ہو۔ بے شک یہی بات۔ پورے خاندان سے بات بند کر دی، بولے سب غلط ہے تو ہی سچا ہے، سب جھوٹے تو ہی سچا، سب غلط تو ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے قسم خدا کی کہ ان میں سے کسی اور کی دعا تجھے ملے، اللہ تجھے جنتی بھی بنا دے۔ جی جی بے شک بے شک۔ بولیے دعاؤں سے تقدیر بدلا کرتی ہے۔ توجہ کرے، قرض کر رہا ہوں، بتانا نہ پڑے مسلمان ہیں، کردار بولے کہ مسلمان ہیں، چہرہ بولے کہ مسلمان ہیں۔ آؤ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دلی کی سرزمین ہے۔ کہاں کی سرزمین ہے؟ دلی کی سرزمین۔ وہاں ایک شیخ شرف الدین مولانا رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کا ایک مرید تھا جو نہایت ہی غریب تھا، اس کی 6 بیٹیاں جوان ہو گئی اور وہ نہایت ہی کمزور تھا، پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، کوئی اسے مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پریشان تھا، امیر ہو یا غریب، عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، سب چاہتے ہیں بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ غریب مرید اپنے پیر و مرشد کے دروازے پہ آ کے بولا حضور بیٹیاں جوان ہو گئیں، اپنوں نے ناتا توڑ لیا، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، اپنے لوگ مجھے اپنے پاس بٹھانے تیار نہیں، کوئی پہچاننے تیار نہیں، سب مجھے منہ لگانے تیار نہیں، دروازہ تمہارا کھلا ہے، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں۔ دیکھو اسلام میں کتنا بڑا مرتبہ ہے پیر و مرشد کا۔ سرتاج میاں تشریف لائے ہیں، منبر پہ آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، توجہ کرو۔ جی بے شک بے شک۔ پہنچ گیا اور جا کے بولا حضور میری بیٹیاں 6 جوان ہو گئیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، چاہتا ہوں عزت سے ان کی شادی ہو جائے۔ کہا بیٹے میں نے تجھے اپنا روحانی بیٹا بنایا ہے، وہ بیٹیاں تیری ہیں لیکن پوتیاں میری ہیں۔
پوتیاں وہ میری ہیں، انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اب یہ اور بتا دے تجھے 6 بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ کتنا درکار ہے، کتنا پیسہ چاہیے؟ تو مرید بولا مولانا شیخ شرف الدین سے 6 بیٹیاں ہیں، کم سے کم 1000 تو فی بیٹی چاہیے، ایک بیٹی کی شادی میں 1000 دینار لگے گا، ٹوٹل دے دو مجھے 6000 دینار۔ کہا ٹھیک ہے انتظام ہو جائے گا، امید رکھو، توکل علی اللہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ مرید چلا گیا، پیر و مرشد نے اپنا مصلی بچھایا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے بولے اے پروردگار اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، اپنے مرید کی بیٹیوں کے لیے مانگ رہا ہوں، غریب کی بچوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری رات سوال کرتے رہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی مرید نہ جا کے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا، پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہو گیا انتظام؟ قال اللہ تھوڑا صبر کرو انتظام ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن سب تو اللہ اکبر نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ پانی میں لگ رہے تھے، یہ دروازے پکڑے ہو کے سلام مار رہا تھا۔ ہو گیا انتظام۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جب ان کی اٹک جاتی ہے نا، جب مقصد ان کا ہوتا ہے تو تمہیں صبح کو بھی سلام کریں گے، شام میں بھی سلام کریں گے، دن میں بھی آ کے بیٹھیں گے، شام میں بھی آ کے بیٹھیں گے، میاں تمہارا پیچھا پکڑ لیں گے، اور جب مقصد حل ہو جائے گا کام نکل جائے گا نا تو پھر سلام کرنا بھی بند کر دیں گے، پھر پہچانیں گے بھی نہیں۔ تو آپ برا نہ مانے، آپ نے اس کا مقصد حل کر دیا، کام نکال دیا، تو آپ یہ نہ کریں مجھے سلام نہیں کر رہا ہے، نہیں، آپ نے تو احسان کر دیا، اس کی مرضی ہے وہ احسان مانے یا نہ مانے، آپ کو تو اس کا صلہ اس سے نہ چاہیے، اپنے رب سے چاہیے، آپ کا رب آپ کو صلہ دے گا۔ انسان سے کیا بھروسہ رکھنا ہے، وہ آپ کو کیا صلہ دے گا؟ آپ تو نیکی کرو تو اللہ کے لیے کیا کرو، کسی کی مدد کیا کرو تو اللہ کے لیے کیا کرو، اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مفتی شریف احمد صاحب قبلہ، مفتی شریف احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹاف میں اضافہ ہو رہا، مفتی شریف الحق صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ دیدار کریں۔ توجہ آپ کی جی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ رب کی رضا۔ زور سے بولو کیا ہونی چاہیے؟ رب کی رضا۔ اللہ اکبر۔ شیخ شرف الدین کا مرید جا کے بولا ہو گیا انتظام؟ بولے بیٹے انتظام ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ واپس آ رہا تھا تو اسی محلے میں ایک عیسائی رہتا تھا، جی بے شک، عیسائی، اور عیسائی شیخ شرف الدین سے دشمنی رکھتا تھا۔ زور سے بولو، زور سے، کیا رکھتا تھا؟ دشمنی۔ وہ ان کے مرید کا ہاتھ پکڑ کے بولا یار بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس گلی کے بہت چکر مار رہا، تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کے، اسے پتا تھا کہاں کو جاتا ہے، کس مقصد سے جاتا، پھر بھی اس کے پیٹ کی باتیں لینا چاہ رہا تھا۔ بولا بھائی للہ بڑے چکر مار رہا ہے اس گلی کے، بات بتا بات کیا ہے؟ بولے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے بیٹیاں جوان ہیں، اپنے پیر و مرشد سے میں نے کہا مجھے 6000 دینار چاہیے، پھر کیا ہوا؟ بولے یہ مجھے دینے کے وعدے پہ وعدے کر رہے ہیں، دے نہیں رہے ہیں۔ تو وہ عیسائی بولا بھئی تجھے یہ کیا دے دیں گے، یہ تو مدرسہ خود چندہ کر کے چلاتے، جی ان کی خانقاہ میں جو کھانا بنتا لنگر وہ بھی لوگوں سے چندہ لیتے تب جا کے بنتا، تجھے کیا دے دیں گے؟ تو مرید بولا میرے پیر کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے مجھے بہت کچھ دے سکتے ہیں، جی بے شک، بے شک ہے خالی لیکن بہت کچھ دے سکتے ہیں مجھے۔ اللہ اکبر یہ کہہ دیا۔ اب وہ عیسائی بولا ایک کام کر لے، یہ خالی باتیں کرنے سے بھروسہ کانفیڈنس سے کام نہیں چلے گا، ایک کام کر لے اپنے پیر سے کہہ دے تیرا پیر جو ہے نا میرے جو جانور ہے نا گھوڑے گدھے کھچر انہیں 6 سال تک انہیں چارہ لا کے جنگل سے لا کے کاٹے، پھر اسے مطلب کیا ہے جانوروں کو ڈالے، ان کا مطلب گوبر پیشاب صاف کرتا رہے، 6 سال تک میرے جانوروں کی دیکھ بھال کرے، خدمات کرے، میں تجھے اس کے عوض 6000 دینار دے دوں گا۔